دوستو، آج کی ویڈیو ایک طرح سے کچھ الگ سی ہے۔ آج نہ شاعری پڑھا رہا ہوں، نہ مشکل الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں۔ آج کچھ دوسری ہی باتیں کروں گا۔ سن لیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی، نہیں سنیں گے تو میں اتنی دور سے بیٹھ کر آپ کا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے دوست، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، خاص طور پر لڑکے اور لڑکیاں، اپنی زبان، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، پنجابی ہو، اس کے دشمن ہیں۔ دشمن؟ یہی کہا نا؟ جی ہاں، یہی کہا، اپنی زبانوں کے دشمن ہیں۔ آپ کو اپنی زبان پر فخر ہی نہیں، گرو ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو اپنی خوبصورت زبان میں انگریزی گھسیڑنا اچھا لگتا ہے، اور انگریزی بھی بلا وجہ کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو میں شوہر اور ہندی میں پتی کہتے ہیں، لیکن آپ جب تک ہسبینڈ یا ہبی نہ کہہ لیں آپ کو چین ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر رشتوں کے لیے اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں کیسے کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، انہیں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، لیکن آپ سن، ڈاٹر، موم، ڈیڈ کہیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا آپ کی زبان گونگی ہے ان رشتوں کے تعلق سے؟ کبھی کسی انگریز کو اپنی زبان میں ہندی اور اردو کی ملاوٹ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سائنسی زبان میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جنہیں ٹرمینالوجی کہتے ہیں، اور اسے بولنا مجبوری بھی ہے، لیکن اور تو سارے میدان کھلے ہیں۔ تو اپنی زبان کیوں نہیں بولتے بھائی؟ یا تو خالص انگریزی بولو، یا پھر اپنی زبان میں یہ ٹانکے نہ لگاؤ۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ اور یہ جو ملغوبہ سا آپ لوگ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، بعض اوقات اس کو سن کے اور پڑھ کے افسوس بھی ہوتا ہے۔ ابھی فیس بک دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی نے لکھا، عید پر میرے گرینڈ پا نے ہمیں وزٹ کیا اور سبھی کے لیے گفٹس لائے۔ اگر وہ لکھتی کہ عید پر ہمارے دادا آئے اور ہم سبھی کے لیے تحفے لائے تو کتنا بھلا لگتا۔ اور پھر گرینڈ پا سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نانا آئے تھے یا دادا آئے تھے۔ پھر وہاں انگریزی جہاں اس کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی، اسے ہندی یا اردو میں گھسیڑنا کہتے ہیں۔ گھسیڑنے کا لفظ ہی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھسیڑنے کا مطلب اندر ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ زبردستی اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ میرے انکل اور برادر ان لاس بہت اچھے ہیں، ہوں گے بھائی، لیکن انکل سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تمہارے چاچا ہیں، ماما ہیں، تایا ہیں، پھوپھا ہیں، کون ہیں۔ اور برادر ان لا سے کیسے پتہ چلے گا کہ سالہ ہے یا بہنوئی؟ انڈیا میں اسے ہنگلش کہتے ہیں، اور پاکستانی اسے انگلش کہتے ہیں۔ کیا بکواس ہے! دنیا میں زبان ہندی ہے یا اردو، اور پنجابی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا پنجابی میں اسے پنجش بولیں گے؟ سب بہانے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں، سجنوں اور متروں، اپنی زبان بڑی میٹھی ہے۔ ماں بولی ہوتی ہی میٹھی ہے۔ اس میں بات زیادہ اچھی طرح کہی جا سکتی ہے، تو انگریزی کا سہارا کیوں؟ 2-4 دن پہلے میری طرح کا ایک گاؤں والا، جو میرا رشتہ دار بھی ہے، زبردستی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی دادی ہسپتال میں ہے۔ اب اس بیچارے کے لیے ہاسپٹلائزڈ بولنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ہاسپٹلائز کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں کہہ پایا۔ تو میں نے اسے کہا، بھائی تو سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتا کہ دادی کو ہسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے یا داخل کروا دیا ہے؟ ایسی سینکڑوں مثالیں ہر روز ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، آپ کے سامنے سے بھی گزرتی ہوں گی۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کے سامنے بلا وجہ اپنی زبان میں انگریزی ٹھونسنے کی کوشش کرے، اسے فوراً ٹوک دیا کریں۔ اور نہ صرف ٹوکا کریں، بلکہ اس کو یہ بھی بتایا کریں کہ یہ جو انگریزی کا لفظ تم نے اس میں گھسیڑا ہے، اس کے لیے ہندی میں یا اردو میں یا پنجابی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
تاکہ لوگ اس احساس کمتری سے نکلیں، ان کو اندازہ ہو کہ اپنی زبان میں جب ایک لفظ موجود ہے تو ہمیں دوسرے الفاظ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر بعض لوگ آدھی اردو بولتے ہیں، آدھی انگریزی، یا آدھی ہندی آدھی انگریزی، آدھی پنجابی آدھی انگریزی۔ وہ بھیا ایسا نہیں ہوتا، آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بھی رہتے ہوں گے اور اس دنیا میں بھی رہتے ہوں گے جہاں کی زبان ہی انگریزی ہے۔ آپ نے کبھی وہاں کے لوگوں کو آپ کی زبان کی ملاوٹ اپنی زبان میں کرتے ہوئے سنا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کو یا انگریزی بولنی ہے تو بڑے شوق سے بولیے، بڑی اچھی بات ہے، یا پھر آپ اپنی زبان بولیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کو یہ باتیں اچھی نہ لگی ہوں، لیکن جو سچ تھا میں نے تو وہی کہا ہے۔ یار زبردستی کی انگریزی اپنی اتنی زبردست اور طاقتور زبانوں میں مت گھسیڑو، اپنی زبان بولو اور اس پر فخر کرو اور سلامت رہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔